الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأمين الكامل المكمل أكمل الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وقائد غر المحجلين جد الحسن والحسين سيدنا محمد رسول الله
Beliau Sayyid Syarif Dr. Muhammad Fadil Al-Jailani mengucapkan salam kepada panjenengan sedantenipun. Kemudian beliau membacakan salawat dan salam kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai ungkapan rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah penutup daripada para nabi dan sebagai panutan kita semuanya. أقدم خالص شكري تقرير حاج كوثر إن شاء الله ومن معه جميعا. Dan alhamdulillah kita sekarang bersama dengan Abah Haji Kasri dan kita bisa bermuajahah bersama-sama. Apa kabar? Apa kabar kata beliau dengan bahasa Indonesia? Baik. Baik kata beliau, baik kata beliau. Terima kasih. Terima kasih kata beliau. Alhamdulillah. Insyaallah. Ana sa'idun bi anni fi balad tsani Indonesia. Alhamdulillah, beliau sangat senang sekali berada di Indonesia ini. Alhamdulillah. Rabbil alamin. نتكلم إن شاء الله عن ماهية الذكر، يعني كيف المجتمع مع ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله اختصارا لأن الشمس طلعت. InsyaAllah kita akan membahas tentang bagaimana tata cara untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala biar wusul kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. أولا آية قرآنية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يمكن قلوبكم يطمئن بمال الدنيا وزينة الدنيا وبغيرها، ولكن اطمئنان قلوبكم بذكر الله جل جلاله. Yang pertama yaitu menukil daripada ayat Al-Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bagaimana caranya kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول اذكروا الله ذكرا كثيرا بالجماعة، لا يقول اذكروا يعني جميعا يعني ذكرا كثيرا يعني دائما. Yang kedua yaitu ayat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, udzkurullaha dzikran katsira, dengan memakai sigat jamak udzkuru, maka zikirlah kalian semuanya dengan zikir yang banyak. أيضا الله سبحانه يمدح أهل الذكر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا فسبحانك وقنا عذاب. Kemudian juga ayat dalam Al-Qur'an juga dijelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Bahwa orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan cara berdiri atau duduk atau dengan miring, itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan alam semesta. ولذلك طريقتنا القادرية العالية مباركة طريقة غوث الأعظم سيد عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه بعد كل صلاة 100 مرة لا إله إلا الله. Kemudian juga ada faidah yang sangat indah sekali daripada Sultanul Aulia, Sultanul Qulub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahwa beliau menjelaskan setiap setelah solat hendaklah untuk membaca zikir la ilaha illallah 100 kali. هذا الذكر طبعا ينفع للإنسان نفعات كثيرة ليس نفع واحد. Dan zikir ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semuanya. أولا اطمئنان قلبي من الغش من الكذب والافتراء. Yang pertama yaitu untuk perisai diri kita dari hal-hal yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala barokah zikir ini. Wa itminan qalbi min an-nifaq. Dan juga kita diberikan hati yang terbebas daripada penyakit munafik. Wa itminan qalbi min az-zulmi, zalim yani.
dan juga terhindar daripada hati kita ini dari perbuatan zalim. وإطمئنان القلب على تقوى الله. Dan hati kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan sehingga kita bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. وإطمئنان القلب بالزهد وطاعته. Kemudian hati kita diberikan ketenangan oleh Allah dengan zuhud dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. وإن شاء الله الأولاد صالحين أهل الطاعة. Dan insya Allah barakah daripada ini semuanya kita akan diberikan oleh Allah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan orang-orang yang soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. ويكون جميع أرزاقي واسع، رزق العلمي، رزق مال الدنيا. Anak-anak yang soleh, kemudian rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala diberikan mutlak oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يا غوث العظم سيد عبد القادر الجيلاني أمرنا إن شاء الله بعد كل صلاة نحن نذكر الله بهذا الشكل من اليمين على القلب لا إله إلا الله. Naam. Kemudian tata cara dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa untuk mengucapkan zikir dari arah sebelah kanan kemudian ke kiri. La ilaha illallah, seperti itu kata beliau. هذا طبعا دليل لأن الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله لا يتكلم إلا عن القرآن أو الحديث. Ini menunjukkan bahwa Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini beliau dawuh-dawuhnya beliau itu dari Al-Quran dan juga dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أو ينقل من جده إمام العلوم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام ورضي الله عنه. Atau juga bersambung sanadnya dari kakeknya beliau, datuknya beliau Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu taala anhu. هذا هو السيد عبد القادر. لماذا من اليمين على القلب؟ Ini adalah wasilah yang mana kenapa kok zikirnya itu dari sebelah kanan kemudian ke kiri? نحن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. على سيدنا محمد على سيدنا. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. نحن بعد يومنا هذا أدبا مع رسول الله ما نقول سيد محمد، حياء أدب. هذا الصحابة ما قالوا يا محمد، نعم. قالوا فداك روحي وأبي وأمي يا رسول الله. ولذلك نحن متابعين لمن؟ للصحابة. سيدنا علي فداك روحي وأبي يا رسول الله، ما في يا محمد، يا رسول الله، سيدنا رسول الله. Beliau menyampaikan bahwa literasi untuk lafaz sayyidina itu sebagai peradaban kita, sebagai akhlak kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena datuk-datuknya beliau juga mengucapkan hal itu. Bagaimana tidak, harusnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. نأتي إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله على القلب. Sesuai daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk menguatkan suara kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara la ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam hati kita, disentuhkan kepada hati kita. مقر الشيطان في القلب. كرسي الشيطان في القلب. Bahwa kata beliau kursinya syaitan atau tempatnya setan itu ada di hati. الذي يوسوس سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. Yang mana dalam surat An-Nas itu juga sudah dijelaskan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bahwa setan itu merayu atau rekodoyo katanya orang Jawa dari bangsa manusia dan jin. الآية القرآنية دوا شيطان.
syaitan jinni wal insi. Di dalam ayat jinnati wan nas. Di dalam ayat itu juga sudah dijelaskan bahwa ada dua setan, setan manusia dan juga setan jin. ممكن شيطان إنسي أخطر من شيطان جني لأن شيطان جني كرسي موجود. شيطان إنسي يجي منافق ينافق بين المسلمين، يعني يفرق الجماعات، يفسد بين المسلمين. هذا شيطان إنسي. والشيطان الجني أيضا كرسي، كلاهما كرسي هنا. Bahwa setan itu punya tempat di masing-masing bangsa manusia dan juga bangsa jin, yang mana mereka manusia atau jin itu bisa munafik, bisa zalim itu daripada setan yang bersemayam di dalam hati. جميع البشر كرسي شيطان موجود، ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا في الطائف، سيدنا رسول الله ما في محمد، سيدنا رسول الله لما كان صغيرا في الطائف جاء سيدنا جبريل وميكائيل والملائكة شقوا صدر، عملية صدر كان باين محل عملية، وقصوا هذا كرسي شيطان حق الشيطان ورموه. Nah, bahwa beliau menjelaskan semua manusia itu ada di hatinya bersemayam syaitan, kecuali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika waktu itu di Taif diantarkan pulang. Nah, bahwa malaikat Jibril alaihi salam di sana melakukan operasi besar-besaran, yaitu membedah hati beliau, kemudian disucikan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayyidina Rasulullah nabiyur rahmati, ولذلك رحمة وشفقة بأمته علمنا وأمرنا بلا إله إلا الله. لماذا؟ Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang sekali kepada umat Muhammad, kita semuanya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau mengajarkan kepada kita zikir la ilaha illallah. إذا قال الذاكر لا إله إلا الله نور لا إله إلا الله، يعني حديث يستمر ارفعوا يديكم وقولوا لا نور لا إله إلا الله، يحرق هذا الشيطان. أولياء الله كان يرون الشيطان ينحرق أمامهم ويصيح ويهرب، بعدين يجي الشيطان آخر لا إله إلا الله، أيضا نور لا إله إلا الله يحرق هذا الشيطان. Pada zikir la ilaha illallah itu ada caranya, yaitu dengan menggerakkan hati kita dengan cara la ilaha illallah kepada kanan dulu, kemudian ke kiri. Ketika kiri itu untuk membakar setan-setan yang ada di hati kita, kemudian zikir lagi, pas ketika di kiri dibakar lagi setan itu dengan zikir itu. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا بهذا الشكل أن نقول لا إله إلا الله يحرق الشيطان دائما، يعني بعد كل صلاة هذا ذكر طريقة القادرية عالية مبارك، وممكن كل يوم يستمر لا إله إلا الله، في الطريق يمشي لا إله إلا الله، في البيت لا إله إلا الله، بس على الوضوء أفضل. Bahwa beliau mengutarakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jazakumullah khairan katsiran ya Maulana. Ini terkandung daripada thariqah Qadiriyah, bahwa diaturi kita sedanten niki zikir la ilaha illallah setiap mantun salat la ilaha illallah, dan yang paling afdal setelah wudu. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والشفقة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحيم. هذا أربع أسماء سبحانه وتعالى. الله اسم الجلال، الله اسمه أعطى للنبي. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز اسم الله.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sangat sayang sekali kepada kita semuanya. Beliau sangat sayang, dan kemudian dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 4 sifat yang mana diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عزيز اسم الله أعطى النبي، حريص اسم الله أعطى النبي، رؤوف اسم الله أعطى النبي، رحيم اسم الله أعطى للنبي. هذا في الآية بس 4 أسماء، وآيات الأخرى جميع أسماء النبي موجود في القرآن. الله جل جلاله أعطى اسمه لسيدنا رسول الله فقط في بين جميع الأنبياء والمرسلين. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat yang indah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama azizun alim, harisun bil raufun rahimun. Ada 4 sifat ini yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda sangat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang lain. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأفة بنا وشفقة بنا وعزة بنا صلى الله عليه وسلم ذكر لا إله إلا الله يطمئن قلوبكم من الغش من الكذب من النفاق من الفجور من الفسوق من الظلم ومن كل الخبائث. Saking cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, sehingga Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maringi kita pitedah carane terus pun dizikir datang Allah Subhanahu wa taala. Menawi zikir menika niku saged napa ngilangaken atau memperisai diri kita dari sifat-sifat munafik, dari sifat-sifat zalim, dari apapun perkara-perkara ingkang boten sae saking Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hada darsu zikri ikhtisaran na'tikum dars salawat aidan. Ini adalah zikir hanya ringkasan saja untuk pelajaran hari ini, dan insya Allah akan kami berikan ringkasan daripada solawat. Insya Allah badan ijazah tariq al-Qadiriyah insya Allah. Dan insya Allah akan diberikan ijazah Qadiriyah dari beliau insya Allah biidznillah. Salatu salam ala Sayyidina Rasulullah kama amarana subhanahu wa ta'ala. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. bagus alaihi wasallimu taslimat. Terima kasih kata beliau. Apa kabar? Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Baik. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad. Naam, salawat. Naam, lau fi Indonesia baginda hada sayyidina ya Maulana. Naam, bil makna Indonesia. Muhammad la jadi ism Nabi. Naam. Sayyidina Rasulullah bas adab. Sayyidina. Tayyib. Labbaik la Maulana, labbaik. Sayyidina Rasulullah. Bil Arabi sayyidina, lau bil Jawi maknahu baginda. Junjungan baginda kata ya Maulana. Tayyib. Kita langsung saja bil Arabi ya. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu termaktub dalam ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bahwa Allah Subhanahu wa taala juga para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. سيدنا رسول الله محمد ما نص سيدنا هذا كل رسول الله baginda maknahu fi Jawa baginda hada sayyiduna خلاص bil Jawiyah لا بد اسم النبي ما في اسم النبي ما في محمد baginda ما في اسم النبي ما في محمد سيدنا رسول الله سيدنا رسول الله. طيب سيدنا رسول الله ان شاء الله. سيدنا رسول الله ما في محمد نبي محمد. نعم عيب. نعم. الصحابة ما قال نبي محمد، الصحابة كان يقولوا رسول الله يا رسول الله. حديث النبي ما في عن محمد.
جميع الأحاديث أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جميع أحاديث عن النبي، عن رسول الله، عن النبي، عن رسول الله. Nah. Jadi sebagai adab kita untuk menyebutkan nama baginda yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kula niki wau dicewit nih kula. Kula jelasaken bahwa Sayyidina niku maknane baginda. Wa tafsir hadha al-aya inna Allah wa malaikatahu yusalluna Sayyidina Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala amarna faqala ya ayyuhalladzina amanu ma qala ya ayyuhal muslimun ya ayyuhalladzina amanu imanan haqiqiyan bimahabbati Sayyidina Rasulillah. ولذلك هذا إيمان حقيقي يستمر هدية كل يوم، هدية إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 313 أهل بدر. نعم بالوضوء يقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. مؤمنين. نعم. Dalam Al-Quran dijelaskan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhalladzina muslimu atau aslamu. Di sini Allah menjelaskan untuk orang-orang yang beriman hendaklah untuk membaca solawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ungkapan cinta yang hakiki kepada baginda Nabi. Kemudian hendaklah setelah solat untuk membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 313 kali sebanyak ahli Badar, sebanyak para pejuang Badar. Ana aqulu salasa antum takrar ha? Beliau akan membacakan 3 kali dan panjenengan sedanten derekaken beliau 3 kali nggih. Nggih. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله هذا الدرس صلوات السلام أيضا كل يوم 313 كما أمرنا سلطان أولياء الغوث العظم سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى أرضاه. في بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، هذا ناقص، لأن آية قرآنية صلوا وسلموا والحديث صلوا وسلموا، ولذلك نحن نقول اللهم صل وسلم. أما سيدنا فالرسول قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد الأولين والآخرين أنا سيد ولد آدم أنا سيد المخلوقات. Untuk salawat barusan adalah daras dari beliau yang mana sambung daripada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang perlu kita dawamkan, yang perlu ini adalah perintah daripada datuk-datuknya beliau. Kemudian untuk membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bukan Allahumma salli ala Muhammad, bukan seperti itu sangat kurang sekali karena dawuhnya Allah wasallimu, salli wasallimu. Jadi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi وعلى آل سيدنا محمد. إن شاء الله إجازة الطريقة القادرية إن شاء الله ثم دعاء. أذنت وأجزت لكم في طريقة القادرية العالية المباركة الجيلانية طريقة غوث العالم سيد عبد القادر الجيلاني إجازة خاصة وعامة.
qabilnal ijazah. Kita mengucapkan semuanya, beliau mengijazahkan thariqah ini kepada panjenengan sedantenipun. Monggo kita jawab sareng-sareng qabilna ijazah. Sareng-sareng qabilna ijazah. Ijazatan khassa wa 'ammah. Qabilna ijazah. تقبل الله إن شاء الله. وأيضا أعطيكم إجازة كتاب صلوات أوراد الشيخ رضي الله عنه. Dan insya Allah nanti akan diberikan juga ijazah solawat dari beliau. Kitab salawat al-saghir. Ada nuskho, ada kitab kecil dari beliau untuk panjenengan sedantenipun. أذنت وأجوز لكم بقراءة كتاب صلوات وأوراد كتاب سيدنا عبد القادر الجيلاني صلوات أوراد على سيدنا رسول الله إن شاء الله إجازة خاصة وعامة. Qabilnal ijazah, bahwa beliau mempunyai kitab yang mana kitab tersebut itu yang mana dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diijazahkan kepada panjenengan secara khusus atau secara umum. في أيضا في صلوات كتاب صلوات أوراد في بشائر الخيرات وتعلمون بشائر الخيرات. Ada juga salawat Basyairul Khairat. Apakah panjenengan sedanten ngertos salawat Basyairul Khairat? Ada yang tahu, ada yang tidak. Fi ya'rif wa fi ma ya'rif ya Maulana. طيب الرجال إذا قرأ الرجل مثلا إذا قرأ المرأة ibu-ibu insyaallah. Kemudian barangkali ada bapak. Masyaallah, masyaallah. Mawjud Maulana Indu. بشائر الخيرات. Basyairul Khairat. موجود في كتاب صلوات أوراد. إذا 4 ركعات تهجد. 4 ركعات dua-dua, 4 rakaat dua-dua. Salat dua rakaat kemudian tahajud summa qara basyairul khairat. Salat tahajud dua rakaat kemudian membaca Basyairul Khairat. Fi Basyairul Khairat basyair zuriyah salihah, rizq wasi' halal insyaallah. Dalam Basyairul Khairat itu juga dijelaskan untuk menarik rezeki yang halal, kemudian anak-anak yang salihin salihat. Wa fil qabri wa 'ala sirati wa 'ala mizani. Dan pengampunan yang sangat besar ketika nanti di alam sirat dan alam mizan. Udkhuluha bi salamin aminin jannatin na'im. Hadza salatu wassalam ala sayyidil mursalin. Dan insyaallah mudah-mudahan kita semuanya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala barakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ibu-ibu bitaqra zalika fi bushra kabir. Dan ibu-ibu ketika membaca aurat itu, Basyairul Khairat itu, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan yang lebih. Busyra ma'nawi. Kesenangan yang Maulana. Busyra ma'nawi, busyra. Busyra kesenangan. Kesenangan. Nah. Kesenangan. Kesenangan. Busyra. Amin. Busyra kabir kaman. Busyra kabir. Naam. Busyra yang sangat besar, kesenangan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iza damat ala hadha, iza damat kulli yawm damat ala hadha. Dan ketika ibu-ibu baca aurat tersebut, Basyairul Khairat tersebut itu secara dawam, secara kontinu, ada busyra al-akhirah kullu mawjud. Dan insyaallah semua kesenangan ada di dalam itu. Fi busyra jannah, fi busyra dunya kaman, busyra fi dunya. Kesenangan di dunia atau kesenangan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Zawjuha lam yatazawwaj 'alayha abada. Na'am wala? Zawjuha lam yatazawwaj 'alayha abada. Ma fi zawaj ba'da zawaj. Zawjuha lam yatazawwaj 'alayha. Lam yatazawwaj. Kalau mengistiqomahkan Basyairul Khairat tersebut, maka ibu-ibu aman daripada suami nggak akan kawin lagi. Rijal. Kemudian juga yang laki-laki. Iza rijal qara tahajud 4 rakaat tahajud, ha? Yang cowok-cowok, yang bapak-bapak 4 rakaat salat tahajud nggih. Summa qara Basyairul Khairat. Kemudian baca Basyairul Khairat. Zaujatuhu lam tadribuhu. Baik. Maka istrinya tidak akan pernah ngomel. Istrinya tidak akan pernah mukul. Jiwit. Faham? Fahimna. Khaufan min Allah wa min al-mar'ati ya Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala
bacaan-bacaan آخر tersebut. قصة جحا قصة جحا. Akhir daripada kisah Juha. جحا Ada cerita komedian yang namanya Juha. جحا واحد يوم حمل زوجته فوق كتفه وتدور في القرية في المدينة يعني زوجته على ظهري حملها. Juha ini dulu gendong bojone muter-muter tenggene desa. قالوا ما هذا بك يا جحا أنت ما رأيناك في حياة عمرك تحمل زوجتك وتدور في Panjenengan lan opo kok gendong bojone panjenengan muter-muter tenggene desa? فأجاب جحا قال لها حق علي كثير حقها علي. Beliau Juha menjawab, "Dos pundi kula mboten gendong? Wong bojo kula niku napa hake tenggene kula niku kathah sanget. أنا فقير لا أستطيع أن أشتري لها ذهب مقابل حقها. لا أستطيع أشتري ذهب. أنا فقير." Kula niki kature Juha niki, kula niki tiyang mboten gadah. Kula badhe tumbas emas-emasan nggih mboten saged kagem bojo kula. ولكن أحملها علشان أدي حقها وتجول. Akhirnya nggih wis kula gendong mawon bojo kula niki muter-muter tenggene desa. Tak gendong kemana-mana. Nah itu ada lagunya nggih. Naam. Beliau sangat cinta sekali kepada Abah Haji Kasri. إن شاء الله دعاء بسم الله الرحمن الرحيم. Amin. Mari kita اللهم berdoa bersama. نسألك إيمانا كاملا Amin. ويقينا صادقا Amin. وقلبا خاشعا آمين. ولسانا ذاكرا وبدنا آمين. صابرا. Amin. اللهم سهل علينا سكرات الموت Amin. ووفقنا في جواب سؤال منكرا ونكيرا وهونه علينا. آمين. واجعل قبورنا وقبور آبائنا وأمواتنا روضة من رياض الجنة Amin. برحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. اللهم احفظ بلدنا تركيا اندونيسيا Amin. وفلسطين يا رب العالمين Amin. من شر الظالمين Amin. ومن شر الخائنين آمين. ومن شر الكافرين. Amin. وأيضا إن شاء الله واحفظ إن شاء الله الجبرنور السيدة الشريفة حاجة خفيفة إن شاء الله وسورابايا إن شاء الله وجميع اندونيسيا بحفظك يا الله وسترك يا الله وحماك يا الله وبسر أسرار غوث العظم سيدي عبد القادر جيلاني وبحكمة سيدي عبد القادر جيلاني وبعلوم سيدي عبد القادر جيلاني وبمعرفة سيدي عبد القادر جيلاني استجب دعانا يا الله واشف مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله واقض ديوننا يا الله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تقرأ الصلاة والسلام على سيدنا إن شاء الله رسول الله أجمعين. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Terima kasih Haji Kausar. Terima kasih Haji Kasri katanya beliau. وأختي Dan juga ibu, karena beliau sudah menganggap saudarinya beliau, Ibu Haja Sumi. Naam.